الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جسے دنیا کی مختلف خوبصورت زبانوں میں پرمیشور، سرویشورا، سرشٹی کرتا، اکشر پربرہما، واہے گرو، یہووا اور اس طرح کے بہت سارے خوبصورت ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، کل ہندوستان کو آزاد ہوئے 78 ایئرس کا یوم آزادی منایا گیا۔ اسی حوالے سے میں سارے بھارت واسیوں کو اور سارے ہندوستانیوں کو 78 انڈیپینڈنس ڈے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو آل آف یو۔ عزیز ساتھیو، اس موقع کی مناسبت سے کچھ اہم ترین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور وہ جو سلسلہ جس پر ہم پچھلے کئی جمعوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کو اس جمعہ میں ڈسکنٹینیو کروں گا تاکہ میں اس موضوع پر بات کروں انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے، اور آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ پھر اسی ترتیب کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ عزیز ساتھیو، اس موقع پر جو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، جو الگ الگ موقعوں پر ہم سے ٹوٹ کر الگ ہوئے اور دیش کا بٹوارا ہوا، دیش کا وبھاجن ہوا، ان میں سے بعض ممالک کو جب ہم دیکھتے ہیں، مثلاً پاکستان ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، تو ان کے اندر انریسٹ اور انسٹیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور بھی ممالک ہیں، برما ہے اور نیپال ہے اور افغانستان ہے۔ یہ سارے وہ ممالک ہیں جو کبھی کسی موقع پر نفرت کی بنیادوں پر ہمارے ملک بھارت سے ٹوٹ کر الگ ہو گئے، اور ان سارے وبھاجنوں کے اندر یہ جو پارٹیشنز ہوئے ہیں، ہمارا عظیم ملک ٹوٹا ہے، اس میں سے بالکل آخری جو وبھاجن ہوا وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہوا، ورنہ وہ پہلا وبھاجن نہیں ہے، ہے نا۔
اس سے پہلے کئی مرتبہ ہمارا ملک چھوٹے چھوٹے حصوں میں جو ہے ٹوٹا ہے۔ عزیز ساتھیوں، وبھاجن اور بٹوارا جو ہے نفرت کرواتی ہے، اور اس بٹوارے کے حوالے سے دو اہم باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سب سے پہلی بات، یہ جو پاکستان بھارت سے، ہند سے ٹوٹ کر الگ ایک ملک بنا، اس کی بنیاد غیر اسلامی اور غیر اخلاقی اس کی جو ہے بنیاد ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے تفصیل کئی مرتبہ اس سے پہلے رکھ چکا ہوں۔ بنیاد یہ بنائی گئی تھی کہ مسلم اور غیر مسلم ایک قوم نہیں ہو سکتے، جبکہ پورے کا پورا قرآن مجید جتنے واقعات بیان کرتا ہے پچھلے پیغمبروں کی اور خود اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں ہر پیغمبر اپنی قوم کے لوگوں کو اے میری قوم، اے میری قوم کہہ کر پکارتا ہے، چاہے وہ ایمان نہ لائیں، چاہے وہ ایمان نہ لا کر پیغمبر کی مخالفت کریں، پیغمبر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئیں، یا پھر اپنی سرکشی میں وہ اتنے دور نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے، اور پیغمبر کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل کیا گیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے باوجود پیغمبر نے اپنی قوم کے لوگوں کو اے میری قوم کے لوگوں کہہ کر مخاطب کیا۔ تو یہ ٹو نیشن تھیوری، جہاں اسلام کو مس یوز کیا گیا، مس انٹرپریٹ کیا گیا، اور اسلام کا نام لے کر ایک ملک مانگا گیا اور اسے بنایا گیا، یہ غیر اسلامی بنیاد تھی، جس پر نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنی اس غلطی پر غور کرنا چاہیے، اور پھر اس غلطی کی تلافی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، اس حوالے سے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس وقت جو بھی حالات تھے، لوگوں نے جو بھی سمجھا اور اقدام کیا، یہ بٹوارا ہو گیا، یعنی یہ ایک ماضی کی بات ہو گئی، ہسٹری کی ایک بات ہو گئی، جسے اب انڈو نہیں کیا جا سکتا، یہ ہو چکا ہے۔ لیکن نفرت کی بنیادوں پر اگر مثلاً دو بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں، اور وہ اپنے والدین کی وراثت سے ملے ہوئے گھر کے اندر اگر بٹوارا کر لیتے ہیں اور باؤنڈریز کھڑی کر لیتے ہیں، دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آئندہ مستقبل میں، فیوچر میں کبھی یہ بھائی آپس میں نہیں ملیں گے، ہے نا؟ اگر نفرتیں ختم کر دی جائیں اور محبتوں کو اور بھروسے کو اور اعتماد کو اگر بڑھایا جائے تو پھر یہ نفرت کی دیواریں ٹوٹ سکتی ہیں اور دونوں بھائی آپس میں ایک ہو سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہی گزارش میں پاکستان اور بنگلہ دیش اور پھر ان کے علاوہ جتنے ممالک ہیں جو ماضی میں ہمارے وشال بھارت کا حصہ رہے ہیں، سری لنکا ہے اور نیپال ہے اور برما ہے اور افغانستان ہے، یہاں تک کہ چین کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ڈفرینسز کو بازو رکھ کے اپنے اور سب کے برائٹ فیوچر کے لیے، پراسپیرٹی اور ڈیولپمنٹ کی خاطر اتحاد کی طرف آگے بڑھیں اور ایک دوسرے سے جڑ جائیں، ایک دوسرے سے مل جائیں۔ اور اسلام، جسے عربی میں اسلام کہا جاتا ہے، اسی کو سناتن دھرم کہا جاتا ہے سنسکرت میں،
یہ نفرت کی تعلیم نہیں دیتا، یہ محبت اور اتحاد ہی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس بنیاد پر ہے نا، جو کامنالٹیز ہیں ان بنیادوں پر ہم اتحاد کی طرف کارروائی کریں اور ایک دوسرے سے جلد ہم متحد ہو جائیں۔ ہمارا ملک ماضی میں مہابھارت اتنا بڑا، اتنا وشال ہے نا، مہابھارت اسے کہا جاتا تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس اتحاد کا خواب دیکھتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ اسے اکھنڈ بھارت کا نام دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت جتنا ماضی میں وشال تھا اور بڑا تھا اور پاورفل تھا اور دنیا کا امام ہوا کرتا تھا، وشو گرو تھا، ورلڈ لیڈر تھا اور معلم کی حیثیت رکھتا تھا، اسپریچولیٹی یعنی روحانیت کی جو تعلیم تھی اور اخلاق کی جو تعلیم تھی، اس کے اندر ہمارا ملک دنیا کو روشناس کرتا تھا، روشنیاں جو ہے عطا کرتا تھا۔ تو کچھ لوگ آج بھی ہیں جو یہی خواب دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمارا ملک متحد ہو جائے۔ تو یہ ساتھیوں، یہ بالکل یعنی فطری، اور اگر میں مسلمانوں کے لیے کہوں کہ اسلامی جو ہے بات ہے نا، جس کی طرف لوگ نعرہ دے رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر اس کی طرف جو ہے آگے بڑھیں۔ اور یہ جو انریسٹ اور انسٹیبلٹی کی، بد امنی کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، سری لنکا کے اندر ہم نے ماضی میں قریب یعنی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا، اور بالکل اب یعنی فریش اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر جو بد امنی کی حالت ہے نا۔ یہ ساتھیوں، ایک اور یعنی کہ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، اس بد امنی کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ، یعنی کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے حالات کو سامنے رکھ کر، بنگلہ دیش کے حالات کی اتنی کوئی گہری سٹڈی میری نہیں ہے، لیکن پاکستان کے سلسلے میں کچھ میں نے سٹڈی کی ہے۔ تو وہاں پر اس وقت لوگ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ سے اپنے آپ کو کاٹ دیا۔ ہر انسان جو آج دنیا میں موجود ہے اس کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہے نا، اس کے والدین ہیں، اس کے دادا پردادا ہیں، ہے نا، وہ کسی خاندان اور قبیلے کو بلونگ کرتا ہے، ان کی جو ہے مطلب یہ سب چیزوں کو مل کر ایک تاریخ بنتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو تاریخی اعتبار سے، چونکہ وہ بھارت کا حصہ تھے، ہے نا، تو انہوں نے اپنی تاریخ کو بھارت کی تاریخ سے جو ہے کاٹ دیا، اور 1947 میں جیسے ہی آزادی ملی وہاں سے اب نئی تاریخ جو ہے لکھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو یعنی ایسا کرنے سے لوگوں کی جڑیں کٹ جاتی ہیں، وہ جڑ کٹے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مینٹلی انسٹیبل ہو جاتے ہیں، مینٹل انسٹیبلٹی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور آج وہی یعنی کرائسس کی جو ہے شکل اختیار کر چکا ہے۔ ملک جو ہے اس بات سے پریشان ہے نا، تاریخ سے انہوں نے اپنا رشتہ کاٹ دیا، اپنی جو پرمپرا ہے اس سے جو ہے انہوں نے رشتہ کاٹ دیا، اپنی جو تہذیب ہے نا، کلچر اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنی ضرورت ہے انسان کی بقا کے لیے جو ہے کلچر کی، اور اس سے جو ہے رشتے اور ناطے توڑ دیے، کاٹ دیے۔ یہ یعنی ان بڑی وجوہات میں سے ہے ان کے آئیڈینٹی کرائسس کی، ہے نا، اور پھر اس کی وجہ سے یہ ساری ہے نا بد امنی ہے اور انسٹیبلٹی ہے، انسیکیورٹی ہے۔ ہاں، لیکن آج کی جو نوجوان پیڑھی ہے پاکستان کے اندر، ان کے اندر ہے نا ان حالات کے اوپر، یہ ماضی میں ہونے والی غلطیوں کے اوپر غور و فکر کرنے والے اور اس کی نشاندہی کرنے والے چند انٹلیکچوئلس، کم از کم میں نے ان کو جو ہے سنا ہے نا، وہ بڑی اچھی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ باتوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر تاریخ میں ہمارے بڑوں سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں جن کے برے نتیجے آج
یعنی بہت ابھر کر جو ہے سامنے آ رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ پہلی بات تھی جو اس موقع کے حوالے سے مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ہمیں متحد ہونے کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ جو ٹوٹے ہوئے ہمارے ملک کے حصے ہیں ہے نا، انہیں ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہم سے جڑ جائیں، دوبارہ ہے نا متحد ہو جائیں۔ عزیز ساتھیوں، اس حوالے سے دوسری ایک اہم بات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ان کو اتحاد کی دعوت تو ہم دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ہندوستان کے سارے لوگوں کو آپس میں متحد ہونا بھی ضروری ہے نا۔ ہم خود پہلے یونائٹ ہو جائیں اور ہم پہلے با اخلاق ہو جائیں، ہے نا، اور اس کی ایک بہترین مثال ہم ان لوگوں کو پیش کریں، تاکہ انہیں بھی اس بات کی تسلی اور بھروسہ ہو جائے کہ جب وہ ہم سے ہاتھ ملائیں گے اور وہ ان باؤنڈریز کو، ان دیواروں کو، نفرت کی دیواروں کو توڑ کر جب وہ ہم سے مل جائیں گے تو واقعی میں ان کو بھی ترقی کا موقع ملے گا، اور وہ بھی ڈیولپ ہوں گے، وہ بھی پراسپر کریں گے، اور وہ بھی سیکیور رہیں گے، ان کا کوئی حق نہیں مارا جائے گا، ہے نا۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک بہترین مثال بننے کی ہے نا، اور پھر اس مثال کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا ملک اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو فسادات اور ریلیجیس ہیٹریڈ، مذہب کے نام پر نفرت، مذہب کے نام پر دنگے اور ریلیجیس کنورژنس اور ریلیجیس پولرائزیشن کا جو ہے شکار ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ عزیز ساتھیوں، دو اصطلاحات ہیں، دو ٹرمز ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم اچھی طرح سے اگر سمجھ لیں تو اس مسئلے کا جو ہے سمادھان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہے دھرم، ٹھیک ہے، سنسکرت میں، ہندی میں اگر ہم کہیں گے دھرم، اس کے مقابلے میں دوسرا جو لفظ آتا ہے وہ ہوتا ہے مت، ٹھیک ہے۔ اب یہی یہ جو الفاظ ہیں، دو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سارے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ مسلمان اور ہندو اور یعنی وہ جو پھر اب یہ لینگویجز کی ٹرمینالوجی نہیں جانتے مگر انگلش سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی میں ان ورڈز کا جو عربک ایکویولنٹ ہے اور انگلش جو اس کے میننگ یا ایکویولنٹ ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ تو ایک طرف یہ ہے دھرم، ٹھیک ہے، دھرم کا ایکویولنٹ عربک میں اگر ہم دیکھیں گے تو دین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انگلش میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو عام طور پر تو ریلیجن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ریلیجن اتنا اپروپریٹ ٹرانسلیشن نہیں ہوتا بعض لوگوں کے نزدیک، تو اسے وے آف لائف بھی کہتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، دھرم، دین یا وے آف لائف یا ریلیجن بھی اگر ہم کہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ورڈ ہے، بس الگ الگ لینگویجز میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دھرم جو ہوتا ہے، دین جو ہوتا ہے، یہ خدا کی طرف سے، پرمیشور کی اور سے ہے نا، اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ہے نا، یہ تعلیمات ہوتی ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ میں کیسے تعلقات رکھیں گے، کیسے یہاں کی زندگی بسر کریں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، یہ دین کی اور دھرم کی جو ہے شکشاؤں میں، تعلیمات میں جو ہے بتایا جاتا ہے۔ اب یہ مقابلے میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ایک ورڈ ہے مت، اس کا ہم اگر اردو دیکھیں گے یا عربی دیکھیں گے تو مذہب اس کا ایکویولنٹ آپ کو ملے گا، اور اگر یعنی سمجھنے کے لیے پھر اس کے جو آسان الفاظ ہیں، اسکول آف تھاٹ، انگلش میں اگر ہم کہیں گے اٹ از اے اسکول آف تھاٹ، ٹھیک ہے۔ دھرم ہمیشہ سے ایک ہی رہا، دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، ہے نا، یہ بات یعنی میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی، اس کے دلائل میں اس موقع پر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا۔ دین ہمیشہ سے، ہر پیغمبر، ہر رشی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تو وہی ایک ہی دھرم دے کر بھیجا۔
اور بعد میں آنے والے جتنے پیغمبر تھے انہوں نے پرانے دھرم کو، پرانے دین کو، جو پرانی تعلیمات تھیں انہی کو انہوں نے رینیو کیا، ریوائیو کیا، یا پھر اگر وہ یعنی باطل تعلیمات حق کے ساتھ میں جو ہے خلط ملط ہو گئی تھی تو انہوں نے چھانٹ کر باطل کو الگ کیا اور ستیہ کو، حق کو پیوریفائی کر کے دوبارہ انسانوں کے سامنے پیش کیا. تو دھرم، دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا. ہاں البتہ مت جو ہوتا ہے، اسکول آف تھاٹ، یعنی یہ تعلیمات جو دی گئی ہیں ان کو الگ الگ طریقوں سے الگ الگ لوگوں نے سمجھایا، انٹرپریٹ کیا، ایکسپلین کیا، ہے نا. اور ایکسپلینیشن جب ہوتا ہے تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ڈفرینسز آ جاتے ہیں. اگر کوئی میتھمیٹکس کا فارمولا ہے یا سائنس کا کوئی فارمولا ہے نا، جو گورنمنٹ کے سلیبس میں سمجھیے کہ پرسکرائب کیا جاتا ہے، لیکن وہی فارمولا 100 الگ الگ ٹیچرز سمجھائیں گے تو کوئی 2 ٹیچروں کا بھی سمجھانا ایگزیکٹلی سیم نہیں ہوگا. سملر ہو سکتا ہے، ایگزیکٹلی سیم کوئی 2 ٹیچروں کا بھی نہیں رہے گا، کیونکہ ہر کوئی اپنے الگ الفاظ میں، اپنے الگ سٹائل میں، اپنے الگ انداز کے اندر وہ سمجھائے گا. تو انٹرپریٹیشنز جو ہوتے ہیں ہے نا، ایکسپلینیشنز جو ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ ڈفرینسز آنا ایک فطری بات ہے، ایک نیچرل بات ہے، لازمی بات ہے. اب جب ڈفرینس آتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ اسکول آف تھاٹ بھی بن سکتا ہے، اور وہی ہوا ہے. مت کہتے ہیں دین کے ایکسپلینیشن کو، دین کے انٹرپریٹیشن کو. تب ہمارے پاس سناتن دھرم کے اندر کئی مت ہو گئے، الگ الگ ویو پوائنٹس ہیں، الگ الگ اسکولز آف تھاٹ ہیں، ہے نا. اسی طرح کرسچینٹی میں بھی ہیں، اسی طرح اسلام میں بھی ہیں، اور یعنی دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی ہیں. مذہب کہتے ہیں اس کو. تو دین الگ ہے، مذہب الگ ہے. مذہب از نتھنگ بٹ اے اسکول آف تھاٹ. اور میکسیمم مطلب آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ دین کو ایکسپلین کیا اور انٹرپریٹ کیا ہے نا، تاکہ عام لوگوں کو جو دھرم کی اور دین کی زیادہ معلومات نہیں رکھتے ان کو تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے ہے نا، انہوں نے اکثر لوگوں نے اچھی نیت کے ساتھ میں ایسا کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ہمیں ذہن میں رکھنی یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں عام طور پر وہ چاہے جس دھرم سے یا جس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، سب کے اندر ایک بہت بات آپ کو کامن ملے گی کہ سب میں آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو ربانی فطرت کے ہوتے ہیں، گاڈلی نیچر، سینٹلی نیچر کے ہوتے ہیں. اور پھر ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو شیطانی فطرت کے ہوتے ہیں، سٹانک نیچر، ایول نیچر ہوتے ہیں نا. یہ جو شیطانی فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ جان بوجھ کر دین اور دھرم کے غلط انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں. یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ دین کو سمجھانا ایک ضروری، ایک ناگزیر ضرورت ہے، ضروری کام ہے تاکہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے ہے نا. لیکن یہ شیطانی فطرت والے لوگ دین کی غلط توجیہ اور تشریح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں ہے نا، ایک سوال ہے نا، ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس کا جواب، آسان جواب یہ ہے کہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنائیں. رب کا بندہ بنانے کے بجائے لوگوں کو اپنا بندہ بنائیں، اپنا بھکت بنائیں. ٹھیک ہے. اور وہ 2 بنیادی طور پر ہے نا، مینلی اگر ہم دیکھیں تو وہ 2 ایسی خواہشات رکھتے ہیں جو بالکل غلط اور ناجائز ہیں. وہ کیا ہے وہ ان کی خواہشات؟ وہ جو تعریف اور وہ جو عبادت اللہ کے لیے، اوپر والے پرمیشور کے لیے جو مقصود ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس اللہ اور پرمیشور کے بجائے ان کی خود کی تعریف کرے اور ان کی بندگی کرے. بندگی کا اور یعنی اور ایزیلی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو لا کہیے، قانون ہے نا. زندگی گزارنے کے طریقے میں اللہ نے کچھ قانون بتائے ہیں، تو وہ قانون وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قانون نہ مانا جائے، بلکہ انہوں نے جو قانون بنایا ہے وہ لوگوں پر اپلائی کرے، لوگ
ان کے قانون کے پابند ہو جائیں۔ یہ پہلی چیز ہے جو وہ ڈیزائر کرتے ہیں۔ خدا کے لیے جو تعریف اور بندگی ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی کریں، ہے نا، پہلی ان کی ڈیزائر۔ دوسری ان کی ڈیزائر یہ ہے کہ وہ جو پیسہ اور مال غریبوں پر اور ضرورت مند انسانوں پر خرچ کرنے کا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ اور یہ مال انہیں دیا جائے، اور وہ ایسے ہی مال اور یعنی پیسے سے اپنی تجوریوں کو بھرتے ہیں۔ وہ تعریف اور عبادت جو اللہ کے لیے ہے وہ خود کے لیے چاہتے ہیں، اور یہ جو مال اور متاع ہے نا، ضرورت کی چیزیں ہیں جو غریب اور مستحق انسانوں کے لیے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے وہ اپنے لیے اسے حاصل کر لیں، ہے نا۔ اور ایسا کرنے کی خاطر انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جماعتوں میں، چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر جو ہے تقسیم کر دیا، اور ہر بری جتنے ایسے برے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے سارے لوگ برے نہیں، ساری جماعتیں سارے لیڈر برے نہیں ہیں، میں یعنی کرٹیسزم صرف ان لوگوں پر اپلائی کرتا ہے جو واقعی میں اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو ہر اس طرح کا شیطانی مزاج رکھنے والا جو لیڈر ہے نا، وہ اپنے بھکتوں سے سمیٹے ہوئے جمع کیے گئے ہے نا مال و دولت پر عیاشی کر کے اپنی زندگی کو جو ہے گزار رہے ہیں، ہے نا۔ اور پھر اب اس میں ایک کامن سینس کی بات یہ ہے کہ بھائی جتنا بڑا گروپ ہوگا تو پھر اتنا زیادہ وہ مال ان سے جو ہے سمیٹ سکیں گے، اکٹھا کر سکیں گے، جتنا چھوٹا گروپ ہوگا تو پھر اتنا کم کلیکشن ہوگا، ہے نا۔ تو لہٰذا اب یہ کرتے کیا ہیں؟ 3 کام کرتے ہیں، ہے نا۔ بنیادی طور پر وہ لوگوں کے دلوں میں دوسرے مذہب کے، دوسرے مت کے، دوسرے اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں، ہے نا۔ مذہبی ہو گروپ ہو یا غیر مذہبی گروپ ہو، بھائی ہمارے گروپ کے علاوہ جتنے ہیں ان سے نفرت، ٹھیک ہے۔ اور اب نفرت کی وجہ سے پھر یہ یعنی بائیکاٹ کرنا، ان سے ملنا نہیں، ان سے بات نہیں کرنا، ان کے پاس نہیں جانا، ان کو بلانا نہیں، یہ سب اس کے یعنی ایکسٹینٹیو آپ کو جو ہے مطلب فزیکلی مطلب ہونے والے حالات کے اندر آپ کو یہ دکھائی دے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ یہ مطلب یہ جیسے آپ کے لیے انڈیکیٹرز ہیں، آپ کسی محفل میں جا کر بیٹھتے ہیں اور آپ واعظ سنتے ہیں، آپ درس سنتے ہیں، آپ کوئی پروچن سنتے ہیں، اٹھنے کے بعد وہاں سے مطلب آپ اٹھنے کے بعد آپ کے دل میں اگر دوسرے گروہ کے لوگوں کے لیے اگر نفرت پیدا ہو گئی تو پھر یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ بھئی آپ کو شیطانی جو ہے تعلیم دی گئی، دھرم کے نام پر، دین کے نام سے آپ کو شیطانی جو ہے تعلیم دی گئی۔ اور اگر آپ کہیں پر بیٹھ کر اٹھتے ہیں اور آپ کو یہ آپ کے دل میں جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے، ساری جماعت کے لوگوں کے لیے، سارے مذاہب کے لوگوں کے لیے، ساری انسانوں کے لیے محبت اگر پیدا ہو رہی ہے تو پھر آپ کو جو ہے ربانی تعلیم دی گئی، یہ انڈیکیٹر ہے نا۔ آپ کہاں سے جو ہے کیا لے کر اٹھتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر یہ تمیز ضروری ہے کہ بھئی گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اچھائیوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور لوگ اسے پھر ایکسٹینڈ کر کے گنہگاروں پر بھی جو ہے اپنی یعنی ناراضگی کا اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی نفرت تو گناہ سے ہونی چاہیے نا، انسان سے پھر بھی ہمدردی ہونی چاہیے، جو گنہگار ہے اس سے ہمدردی ہونی چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بھائی اسے اس گناہ سے ہم دور کر دیں، ہے نا، اس کا گناہ چھڑوا دیں، اور جو نیکیاں وہ نہیں کر رہا تو پھر اسے وہ نیکیوں کی طرف جو ہے تلقین کریں۔ بہرحال یہ پہلی چیز ہوتی ہے، وہ لوگوں کے اپنے گروہ کے لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے خلاف نفرت کے بیج بوتے ہیں، یہ پہلا وہ کام کرتے ہیں۔ دوسرا ایک اہم کام وہ یہ کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جو سٹڈی ہوتی ہے آسمانی کتابوں کی اور ہولی جو اسکرپچرز ہیں یا بکس ہیں ان کی، وہ اسے ڈسکریج کرتے ہیں۔ آپ قرآن مت پڑھیے، قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، بھئی آپ گیتا مت پڑھنا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ وید مت پڑھو، آپ کی پلے نہیں پڑے گا کچھ بھی۔ ہاں، مگر دین کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات حاصل کرنی ہے، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم بتائیں گے آپ کو۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ پڑھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، آپ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔
کتنا بڑا ڈر کی بات ہے نا، ارے آپ گمراہ ہو جائیں گے اور پھر اب اس کی وجہ سے آپ غلط سلط کریں گے اور پھر اب آپ جہنم میں مرے بعد جو ہے آپ جہنم میں چلے جائیں گے. تو لہٰذا آپ ایسا مت کریے، آپ خود سے پڑھنے کی کوشش مت کریے، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو بتائیں گے. تو وہ ڈیوائن اسکرپچر سے جو ہے لوگوں کا رشتہ ناتا کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اگر پڑھنا بھی ہے تو اب ایسے ہی پڑھ لو بغیر سوچے سمجھے. بس آپ جیسا عربی میں ناظرہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا نا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بس قرآن پڑھتے ہیں ہے نا، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، پھر اس میں لوگ حافظ بھی ہو جاتے ہیں، وہ پوری قرآن انہیں یاد ہوتی ہے، کہیں سے بھی وہ پڑھ کر سنا سکتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی اس میں سے سمجھ میں نہیں آتا. اور بالکل یہی حال آپ دیکھیں ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر، سناتنی بھائیوں کے اندر بھی ہے. وید کا کچھ حصہ ان کو یاد ہوگا، بھگوت گیتا ان کو جو ہے یاد ہوگی، مگر اکثریت ایسی ہے کہ پھر انہیں وہ بہت سارے منتر وہ پڑھتے ہیں، بہت سارے شلوک وہ لوگ پڑھتے ہیں، مگر میننگ کچھ بھی نہیں معلوم ہے. بس سنسکرت میں پڑھ لیا انہوں نے، رٹ لیا، یاد کر لیا، بائی ہارٹ کر لیا. یہاں عربی وہاں سنسکرت، اور یعنی معاملہ وہی ہے نا جو ہر جگہ پر چل رہا ہے. اور پھر اپنے گروہ کو بڑھانے کے لیے، تاکہ زیادہ تعریف ہو، تاکہ ان کا زیادہ کنٹرول ہو، تاکہ زیادہ مال ان کے پاس جمع ہو، وہ دھرم پریورتن کرتے ہیں نا. اس گروپ میں سے کھینچنا، اپنے گروپ کے اندر شامل کر لینا، اور پھر اپنے پاس جو ہیں ان کو بچا کر رکھنا، کیونکہ یہاں سے کوئی پھر ٹوٹ کر جو ہے کسی اور کے گروہ میں چلا نہ جائے. یعنی آپ یہ ساری مینٹالٹی جو ہے آپ اس یعنی ان کے جو کوششیں ہیں ہے نا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا دراصل چاہتے ہیں. اور پھر اب اسی کے نتیجے میں ریلیجیس انٹالرنس، بھائی برداشت نہیں ہے دوسرے کے مذہب کے لیے، برداشت آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار جو ہے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے نا. اور جو ڈیوائڈ ہے، جو پولرائزیشن ہے، وہ لگاتار انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے. عزیز ساتھیو، اس کا حل کیا ہے نا، کیونکہ ہم خود با اخلاق بنیں گے، ہم خود متحد بنیں گے، تو پھر یعنی ہم دوسروں کو دعوت دیں گے ہے نا اتحاد کی. اس کا حل آسان مطلب آپ کے سامنے اگر میں رکھوں تو دیکھیں، ہر انسان کو چاہیے کہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی کیپیبلٹی ہے نا، اس کے حساب سے وہ اپنے اپنے دھارمک گرنتھوں کا ادھین کرنا شروع کرے. اپنے دین، آپ کے پاس جو کتاب آپ سمجھتے ہیں کہ آسمانی کتاب ہے نا، دینی کتاب ہے، آپ اس کی انڈیپینڈنٹ سٹڈی خود شروع کریں. لیجیے، آپ کسی کی مدد چاہیے تو میں اس سے منع نہیں کر رہا، مگر آپ کا دماغ بھی اس میں استعمال ہو، کچھ انڈیپینڈنٹلی آپ کچھ سوچنے ہے نا، غور و فکر کرنے بھی آپ لگیں. ٹھیک ہے، یہ حکم گیتا میں بھی موجود ہے، یہ حکم بائبل میں بھی موجود ہے کہ اللہ کی کتاب کو جو ہے پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور پھر یہ حکم قرآن مجید میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، میں گیتا کے 2 شلوک آپ کے سامنے اس موقع پر پڑھ رہا ہوں. یہ ادھیائے نمبر 16 شلوک نمبر 23 کے اندر کہا گیا ہے، یہ شاستر ودھی مسرجیہ ورتتے کامکارتہ نہ سدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرانگتی. جس نے خدا کے احکام کو چھوڑ کر اپنی منمانی طور پر زندگی گزاری، اسے نہ تو اس زندگی میں پرفیکشن ملے گا، کوئی ایک زندگی کے ایریا میں بھی اسے کوئی کمال درجے کا لیول حاصل نہیں ہوگا، اسے خوشی نہیں ملے گی، اور جو سپریم گول ہے، جو اصل ہدف ہے، وہ بھی اسے جو ہے حاصل نہیں ہوگا. سپریم گول ہمارا مسلمانوں کی لینگویج میں اگر ہم پوچھیں کہ بھئی سپریم گول کیا ہے، تو اللہ کی رضا ہے اور پھر اللہ کی جنت حاصل کرنا، یہ ہمارا سپریم گول ہے نا. اسی کو ہمارے سناتنی بھائی موکش کہتے ہیں. تو موکش حاصل کرنا، یہ تینوں چیزیں کوئی بھی انسان حاصل نہیں کر سکے گا اگر وہ خدا کے احکام کی پابندی نہیں کرے گا. یہ بات گیتا میں اس شلوک میں بتائی گئی. اور پھر اگلے شلوک کے اندر حکم دیا گیا ہے، تسما شاسترم پرماننتے کاریا اکاریا ویوستھتو نیاتوا شاستر ودھانوکتم کرم کرتم اہارہسی. لہذا صحیفوں کو، اسکرپچر کو، ڈیوائن اسکرپچر کو ہی اپنے لیے بنیاد بناؤ، دلیل بناؤ، اتھارٹی بناؤ.
کیا کرنے کے لیے؟ کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تم اللہ کی کتاب کو جو ہے بنیاد بناؤ، اور جب اللہ کی کتاب کے احکام جان لو تو پھر اس زندگی میں اسی کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں بھی بتائی ہے نا، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے ہدایت نازل کی اور پھر اللہ نے کسوٹی نازل کی، اور جو کوئی اللہ کی آیات کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے میں بڑا شدید ہے۔ وہی بات ہے نا، گیتا میں ایک الگ انداز میں بتائی گئی، قرآن مجید میں ایک الگ انداز میں بتائی گئی، اور پھر جو حکم ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ نے جو نازل کیا ہے اسی کی پیروی کرو، اسی کی اتباع کرو، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی پیروی، دوسروں کی اتباع مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ کم ہی جو ہے غور و فکر کرتے ہو اور عقل سے کام لیتے ہو۔ بھائی ساتھیو، یعنی یہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے نا اب یہ کام کرے۔ اللہ ہمارا ہے نا، ہمارا رب ہمیں حکم دے رہا ہے میری نازل کردہ کتاب کو جو ہے پڑھو اور اسے فالو کرو۔ تو پھر میں اگر اپنے رب کا بندہ ہوں تو پھر میں چاہوں گا کہ میں پڑھوں اور فالو کروں، ہے نا۔ پھر اگر دوسرے لوگ روک رہے ہیں تو پھر میں ان کی بات نہیں مان سکتا، کیونکہ میں تو اپنے رب کا بندہ ہوں، رب کے حکم کی جو ہے میں فرما برداری کروں۔ جی ساتھیو، یہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے، یہ اتحاد کے لیے اور با اخلاق بننے کے لیے بے حد ضروری ہے نا۔ اور پھر ہم جب مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، ہے نا، تو ہم دیکھیں گے کہ جو سب سے بنیادی اور کامن جو پرنسپلز ہیں دھرم کے اور دین کے، جو آپ کو ہر جگہ پر ملیں گے، ویدوں میں ملیں گے، اپنشد میں ملیں گے، گیتا میں، بائبل میں اور قرآن میں، آپ کو سب میں ملیں گے، ہے نا۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ دیکھیں مین پرنسپلز کیا ہیں جن کی بنیادوں پر ہم متحد ہو سکتے ہیں اور ایک ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے کہ وہ جو اوپر والا ہے، پرمیشور کہیے، سرویشورا کہیے، آدی شکتی کہیے، واہے گرو، سکھ جو ہے وہ واہے گرو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ببلیکل لینگویج میں یہووا، عربی میں ہم اللہ، الرحمن، الرحیم، یعنی بے شمار یعنی خوبصورت جو ہے ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ وہ ایک ہے نا، گاڈ از ون، یہ سب سے پہلا امپورٹنٹ پرنسپل ہے۔ اور پھر دوسرا امپورٹنٹ پرنسپل یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، آخرت کی زندگی، پرلوک۔ وہاں پر ہمیں ہمارے اچھے اور برے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور پھر اچھے اعمال پنیہ زیادہ ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ہم جنت میں جائیں گے، سورگ، پیراڈائز۔ اور اگر ہمارے برے اعمال زیادہ ہوئے، پاپ اگر زیادہ ہوئے تو ہم ناکام ہو جائیں گے اور ہم جہنم میں جائیں گے، نرک یا پھر ہیل اسے کہتے ہیں۔ اور پھر یہ دو اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس دنیا کی زندگی کو ایک بالکل بہترین طریقے سے اچھائیوں کے ساتھ میں برائیوں سے دور، ہے نا، رائچیس ایک زندگی ہمیں گزارنا ہے، جس کو ہم اگر سمرائز کریں گے بھئی کیسے گزارے، کیا ہے موسٹ امپورٹنٹ مطلب ہمارا یہاں پر کام، ہے نا، تو ایک بہت خوبصورت ویدک جو جملہ ہمیں ملتا ہے کہ مانو سیوا ہی مادھو سیوا ہے، انسانوں کی خدمت دراصل خدا کی خدمت ہے۔ اور یہ کئی احادیث کے اندر ہے نا ہم دیکھتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پچھلے جمعوں میں یہ بات رکھی ہے نا۔ اللہ کو کہاں پاؤ گے؟ اللہ پوچھے گا، میں بیمار تھا تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ بولے گا، اے اللہ آپ بھوکے اور آپ تو رب العالمین ہیں۔ تو اللہ جواب میں کیا کہے گا کہ فلاں شخص کے بارے میں تجھے پتا تھا کہ وہ بھوکا ہے، لیکن تو اس کے پاس کھانا کھلانے کے لیے نہیں گیا، اگر تو کھانا کھلانے جاتا تو مجھے وہاں پر پاتا، ہے نا۔ اور بہرحال یعنی اس کی اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اصل دین ہمیں دیا ہی گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے ہم کام آئیں، با اخلاق انسان بنے، ہے نا، جو ہر ایک کے لیے، صرف لوگوں کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے،
ہے نا، پرندوں کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے، اس دنیا میں اللہ نے جتنی نعمتیں رکھی ان سب کے لیے ہم خیر کا جو ہے باعث بن جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں دین دیا۔ تو یہ ساتھی اس پر ہم آ جائیں۔ ہمیں یہ جو بنیادیں ہیں، یہ جو اصول ہیں، ہے نا، یہ یونیورسل ہیں، یہ سب کے لیے ہیں، یہ ہندوؤں کے لیے بھی ہیں، یہ عیسائیوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے، سکھوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے یکساں ہیں یہ پرنسپلز، ہے نا۔ اور اگر ان بنیادوں، ان اصولوں پر اگر لوگ آ جائیں تو پھر وہ اللہ کے پاس کامیاب ہو جائیں گے، سب کامیاب ہو جائیں گے، ہے نا، ان اصولوں پر آنے والے۔ ایسے ساتھیوں، ہمیں آزادی ایک نعمت کے طور پر ملی ہے، بہت جد و جہد کی، اور پھر اللہ نے ہمارے ملک کو آزاد کر دیا۔ اللہ نے ہمیں آزاد کیا ہے اپنے ملک کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے، ہے نا، ایک ایسا اسٹیٹ جہاں پر سب کے لیے ساری ضرورتوں کا آسانی سے جو ہے انتظام ہو، سب کے لیے انصاف ہو، سب کے لیے عزت ہو، سب کے لیے امن اور شانتی ہو، ہے نا، سب کی زندگی کی حفاظت کا جو ہے انتظام ہو، ہے نا۔ عزیز ساتھیو، آئیے اس موقع پر، ہے نا، اس بات کا ہم ارادہ کریں کہ جو حل آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی اور جو باتیں ہیں، ہے نا، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں، ہے نا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، ہم متحد ہو جائیں، ہم خود متحد ہو جائیں پہلے اپنے ملک کے اندر، سارے لوگ، سارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی واقعی میں آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم آپس میں یہ جو ٹوٹے ہوئے حصے ہیں ہمارے ملک کے، جو ماضی میں نفرت کی بنیادوں پر ٹوٹے تھے، ہے نا، ہم ان کو جوڑ کر، ہے نا، اپنے ملک کو بہترین ملک بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔